ممبئی فسادات پر سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ السلام علیکم، آداب۔ آپ کی خدمت میں نے اس چینل کے ذریعے سری کرشنا کمیشن رپورٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ تقریباً 20 سال پہلے میں نے روزنامہ انقلاب میں شروع کیا تھا، جس کی 100 قسطیں شائع ہوئی تھیں۔ لوگوں کے مطالبے کے بعد ہم نے اسے کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ سری کرشنا کمیشن کی تشکیل 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی میں 2 دور کے دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں ہونے والے فسادات کی تحقیقات کے لیے کی گئی تھی۔ بامبے ہائی کورٹ کے جسٹس BN سری کرشنا کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور کمیشن نے کچھ رکاوٹوں کے بعد 5 سال میں 16 فروری 1998 کو سری کرشنا رپورٹ کو شیو سینا کے وزیر اعلیٰ منوہر جوشی کے سامنے پیش کر دیا۔ 1999 میں کانگریس NCP نے اپنے انتخابی منشور میں اس پر عمل آوری کے وعدے کے ساتھ الیکشن جیتا، لیکن 15 سال حکومت میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر، جیسے پولیس کی جدید کاری اور جدید اسلحہ کی خریداری، لیکن آج بھی فسادات کے مظلومین انصاف سے محروم ہیں اور انہیں آج بھی انصاف کی تلاش ہے۔ تو یہ سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ 5 سے 6 منٹ کا ایک ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا، جس میں کمیشن کا احوال بیان کیا جائے گا، لیکن آج یہ سلسلہ 15 سے 20 منٹ کی رپورٹ پر مبنی ہو سکتا ہے۔ سری کرشنا رپورٹ پر مبنی یہ ایپیسوڈ صرف 5 سے 6 منٹ کا ہوگا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں تاکہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ شکریہ۔ دسمبر 1992 کے 5 دن اور جنوری 1993 کے 10 دنوں کے دوران ملک کی تجارتی راجدھانی بمبئی میں بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا تھا اور ان 15 دنوں کے درمیان شرپسند طاقتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانیت اور مہذب معاشرے کے تمام اصولوں کو بھلا دیا تھا اور ان کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں۔ پڑوسی نے پڑوسی کے مکانات کو لوٹ لیا اور آگ لگانے کے بعد بے رحمی سے ان کا قتل کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی گئی۔ یہ سب مذہب کے نام پر ہوا، جس سے کارل مارکس کا یہ تبصرہ درد بھر دل سے سچ ثابت ہوتا نظر آتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے افیم ہے، کیونکہ مذہب کے نام پر ہوئے تشدد کے دوران 15 دنوں تک عوام نے غلط اور صحیح عمل کی پرواہ نہیں کی اور آگ اور خون کا بازار گرم رہا۔ ملک کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کی ہدایت پر حکومت مہاراشٹر نے دونوں دور کے فسادات اور تشدد کی وارداتوں کی تحقیقات کی غرض سے ایک عدالتی کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ کیا، جس کے بعد 25 جنوری 1993 کو محکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مہاراشٹر حکومت نے ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس BN سری کرشنا کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا۔ دسمبر 1992 میں یا 6 دسمبر 1992 کے بعد اور جنوری 1993 یا 6 جنوری 1993 کے بعد بمبئی پولیس کمشنریٹ کی حدود میں ہونے والے واقعات کے فوری اسباب اور صورتحال کا پتہ لگانا۔ نمبر 2، ان حالات اور واقعات کے لیے کسی تنظیم یا فرد کے ملوث ہونے کا پتہ لگانا۔ نمبر 3، پولیس نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے کس طرح کی پیشگی احتیاطی اقدامات کیے تھے۔
نمبر 4، فسادات پر قابو پانے کے لیے پولیس کے اقدامات مؤثر اور مناسب تھے اور پولیس فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی اموات حق بجانب تھیں یا نہیں۔ نمبر 5، اس دوران انتظامیہ نے آئندہ ہونے والے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا اور قومی یکجہتی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر مشنری کی بہتری کے لیے انہیں دیر پا حل پیش کرنا بھی تحقیقات میں شامل تھا۔ کمیشن نے 29 جون 1993 سے ثبوت جمع کرنے کا آغاز کیا۔ اس سے قبل عوام نے 1575 اور حکومت نے 2 حلف نامے پیش کیے، جب پولیس نے 549 حلف نامے پیش کیے تھے۔ کمیشن میں 2126 حلف نامے داخل کیے گئے۔ کمیشن نے 29 جون 1993 سے ثبوت جمع کرنے کا آغاز کیا۔ ممبئی کے 26 پولیس تھانے ایسے تھے جہاں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ ثبوت جمع کرنے اور گواہی لینے کے لیے سماعت روزانہ ہوتی تھی، لیکن شہر میں معمول کا بندوبست اور حفاظتی انتظامات کی بنیاد پر پولیس کی درخواست پر وقتاً فوقتاً کارروائی روک دی جاتی تھی۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے جب نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تب ریاست میں کانگریس پارٹی اقتدار میں تھی، لیکن 1995 میں ہونے والے اصلی الیکشن میں کانگریس نے اقتدار سے ہاتھ دھو لیا اور شیو سینا بی جے پی محض حکومت نے 15 مارچ 1995 کو سرکار کی باغ ڈور سنبھال لی۔ شیو سینا بی جے پی حکومت چاہتی تھی کہ اس تحقیقات میں 12 مارچ 1993 کے سلسلہ وار بم دھماکوں کو بھی شامل کر دیا جائے، اور انہوں نے اس موقع پر ٹرمز آف ریفرنس میں جاری کرتے ہوئے تحقیقات میں بم دھماکوں کے معاملے کو بھی شامل کر دیا۔ بمبئی پولیس کمشنریٹ نے 12 مارچ 1993 ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کے واقعات کن حالات میں ہوئے تھے اور ان کی فوری وجہ کیا تھی۔ نمبر 7، فساد کے لیے پیش کیے جانے والے ٹرم نمبر 1 اور ٹرم نمبر 6 کے درمیان آپسی تال میل کا پتہ لگانا۔ نمبر 8، ان دونوں معاملات میں یکسانیت اور اشتراک کا پتہ لگانا۔ لیکن اس کے بعد محکمہ داخلہ نے 23 جنوری 1996 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا، جس کا سبب بتایا گیا کہ تحقیقات میں ایک عرصہ لگے گا اور جب رپورٹ سامنے آئے گی تو زخم ہرے ہو جائیں گے۔ جیسا خیال تھا، میڈیا اور عوامی احتجاج کا آغاز ہو گیا۔ ایک گروپ نے حکومت کے فیصلے کو بمبئی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کر کے چیلنج کیا۔ عدالت میں ریٹ پٹیشن کی سماعت سے قبل ہی مرکز میں حکومت تبدیل ہو گئی اور بی جے پی محاذ نے 2 ہفتے کے لیے اقتدار کی باغ ڈور سنبھال لی۔ ان 2 ہفتوں کے دوران وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعلیٰ منوہر جوشی کو ایک خط روانہ کیا، جس میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ کمیشن کو بحال کرنے کے لیے غور کیا جائے، اور جس کے بعد محکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے تحت کمیشن کو بحال کر دیا گیا۔ 28 مئی 1996 سے 24 جون 1996 تک ٹرمز آف ریفرنس کے بارے میں بحث جاری رہی۔ 26 جون کو ایک پبلک نوٹس جاری کر کے تمام بم دھماکوں کے معاملات میں معلومات رکھنے والے افراد کو حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کے جواب میں 9 حلف نامے داخل کیے گئے، جن میں 1 حکومت، 6 پولیس والوں اور 2 شہریوں کی جانب سے داخل کیے گئے تھے۔ کمیشن نے 24 جون 1996 سے دوبارہ ثبوت ریکارڈ کرنے کی کارروائی شروع کر دی اور سماعت 4 جولائی 1997 کو اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران کمیشن نے 502 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے، جو 9655 صفحات پر مشتمل ہیں۔ 2903 دستاویزات 15000 صفحات پر مشتمل ریکارڈ کیے گئے اور 536 احکامات جاری کیے گئے۔ لائرز کلیکٹیو کمیٹی فار پروٹیکشن آف ڈیموکریٹک رائٹس CPDR، بمبئی بار ایسوسی ایشن، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI، جمعیت العلماء، بھارتیہ جنتا پارٹی، شیو سینا، انڈین یونین مسلم لیگ، آل انڈیا ملی کونسل اور اخل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نے کمیشن کے سامنے اسٹیٹمنٹس آف کیس داخل کیے تھے اور ان کے وکلاء باقاعدگی
سے سماعت میں حصہ لیتے رہے، جس کی وجہ سے کمیشن کو سماعت میں کئی قانونی نکات پر فیصلہ کرنے میں کافی آسانی ہوئی۔ کمیشن نے سماعت سے قبل تمام پارٹیوں کو تحریری طور پر ان کے موقف کے سلسلے میں تحریری بیان داخل کرنے کی ہدایت دی تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ لائرز لیگل ایڈ کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل، جمعیت العلماء، بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا نے تحریری بیانات داخل کیے جنہیں کمیشن نے ریکارڈ کر لیا۔ اس رپورٹ کی تیاری میں ان پر غور کیا گیا ہے۔ کمیشن نے آسانی کے طور پر رپورٹ کے اقتباسات جلد اول میں پیش کی ہیں، جبکہ جلد دوم کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں کے بیانات پر مشتمل ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات اس ملک کے لیے ایک زہر کی طرح ہیں اور وقتاً فوقتاً مرگی کے دورے کی طرح اس کا اثر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ان فسادات کو ختم کرنے اور ان کی روک تھام کے لیے ہر موقع پر مختلف قسم کے مشوروں پر عمل کیا جاتا رہا ہے اور اقدامات کیے گئے ہیں۔ کمیشن اس بات سے آگاہ ہے کہ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا، لیکن ایک مؤثر علاج انہیں ایک حد میں رکھ سکتا ہے۔ کمیشن کا خیال ہے کہ معاشرے میں سختی سے تبدیلی اور سماجی اصولوں کا عملی نفاذ اور بڑے پیمانے پر تعلیمی بیداری کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مہلک بیماری کے علاج کے لیے ایک مؤثر اور شفا بخش دوا کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ کمیشن کے پاس کوئی جادوئی نسخہ یا اکسیر اعظم نہیں ہے جسے حل کے طور پر پیش کیا جا سکے، لیکن صدیوں پرانے اقوال اور اصول اس کا حل پیش کیے جا سکتے ہیں جن کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ کمیشن نے 13 ستمبر 1993 کو ایک حکم نامے کے ذریعے ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سروسز کے ماہرین کی ایک کمیٹی دیونار، ممبئی میں واقع ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ کے سوشل سائنس اور ڈپارٹمنٹ آف ریسرچ میتھولوجی کے سربراہ ڈاکٹر آر کے ہپسور کی چیئرمین شپ میں تشکیل دی، جس میں ڈاکٹر جیکب اے ایکارا، پروفیسر سوشیولوجی آف ایجوکیشن، ڈاکٹر چندن سین گپتا، ریڈر، یونٹ فار اربن اسٹڈیز، ایس سیوا راجو، ڈیموگرافسٹ ٹو اسٹڈی دی پولیٹیکل سوشیو اکنامک شامل تھے۔ اس کمیٹی نے ایک رپورٹ ایگزبٹ 2680C تیار کی، جس نے کمیشن کے علم میں کئی طرح سے اضافہ کیا۔ کمیشن نے 24 جون 1993 کو ایک اور کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس BSF کے رستم جی، IPS ریٹائرڈ، سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہاراشٹر KP میڈکر، DS سومن، ریٹائرڈ، اور D رامچندرن، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شامل تھے۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ شہر پولیس کے نظام کی اسٹڈی کریں اور مناسب اور موزوں مشوروں سے نوازیں تاکہ اس کے اثر کو بہتر بنایا جا سکے۔ 23 جون 1993 کو کمیٹی نے قیمتی مشوروں پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس پر کمیشن نے غور و خوض کیا۔ کمیشن نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے اور ماہرین کی رپورٹوں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ اس میں اہم تحریروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم جسٹس BN سری کرشنا کے ذاتی تاثرات اور اصل بنیاد پیش کریں گے۔ کمیشن کے سامنے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان میں جو حیرانی فطرت پائی جاتی ہے، اس کی خواہش میں وہ ہر حال میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اختلاف، کشمکش، ہیجان اور رنگ و نسل اور مذہب پر بھی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ کمیشن نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے فسادات زیادہ تر پریم نگر، شانتی نگر اور گاندھی نگر جیسے علاقوں میں ہوئے تھے۔ ہنسا، پرامود، دھرم اور مہاتما گاندھی کی سرزمین پر خون ریز فسادات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور بھائی چارگی کی تعلیمات دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچی ہیں۔ اسی طرح کی کوشش نہیں کی گئی تو فرقہ وارانہ تشدد شہر میں بار بار ہوں گے۔ کمیشن امید ظاہر کرتا ہے کہ دونوں دور کے فسادات سے کھلے ذہن اور آنکھوں والے سبق حاصل کریں اور تعمیراتی نکتہ چینیوں کو قبول کریں۔ رامائن کے لافانی الفاظ میں ایسے آدمی کا پانا آسان ہے جس کے گفتگو سے لوگ خوش ہوتے ہیں، ایسے آدمی کا ملنا مشکل ہے جو تلخ بولتا اور سنتا ہے لیکن جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آخر میں کمیشن شنکراچاریہ کی نصیحت پیش کرتا ہے، میرے اور تمہارے اندر ایک ہی خدا ہے، پھر بلا وجہ میرے ساتھ ناراض کیوں ہیں؟ 16 فروری 1998 جسٹس BN سری کرشنا کے دستخط موجود ہیں۔ دنوں بعد یہ رپورٹ
اسمبلی میں پیش کی اور وزیر اعلیٰ منوج جوشی نے ایکشن ٹیکن رپورٹ کے ساتھ رپورٹ کو ٹیبل کیا، لیکن اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اصل بنیاد: اس ملک سے برطانوی سامراج کو باہر نکالنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر آپسی ملنساری کے ساتھ جدوجہد کی تھی۔ اس اتحاد و اتفاق کو محمد علی جناح کے دو قومی نظریے نے تباہ و برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر ملک کی تقسیم ہو گئی اور سرحد کے دونوں جانب لاکھوں معصوم و بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ دیگر فرقے کی اکثریت اور اثر و رسوخ رکھنے والے علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی اور اس ہندوستانی آئین کو تسلیم کر لیا تھا جس نے اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ رعایتیں بھی دی تھیں۔ ایک وقفے کے ساتھ اقلیتی فرقے کو دیے جانے والے خصوصی اختیارات نے ان کی نفسیات پر خیرہ اثر کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں میں خوف پایا جانے لگا کہ جلدی وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سوچ نے صورتحال کو کافی بگاڑ دیا اور ہم وہ کی نفسیات پنپنے لگی۔ اس کا سیاسی فائدہ مفاد پرستوں نے اٹھایا اور ہندوؤں کے ایک طبقے نے متعدد مساجد کو آزاد کرانے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ مسلم دور حکومت میں انہیں مندر سے ہی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی تھی۔ ایک بار پھر ہندووادی، ہندوؤں کی فرقہ پرست جماعتوں تنظیموں نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ بھگوان شری رام کی جائے پیدائش ہے۔ دوسری جانب ظاہر سی بات تھی کہ مسلمان 1 انچ زمین دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس تنازع نے اس وقت سنگین رخ اختیار کر لیا جب عدلیہ کی جانب سے مقدمے میں کافی تاخیر ہو گئی اور سیاسی مفاد کے لیے اس معاملے کو ایک نیا رخ 1990 کے عشرے میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے دیا اور اس کے سربراہ ایل کے اڈوانی نے رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع پر ہندوؤں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے رتھ یاترا نکالی۔ اس دوران جگہ جگہ چھوٹے اور بڑے فسادات ہوئے۔ اس کی وجہ سے دونوں فرقوں کے درمیان کافی خلیج پیدا ہو گئی۔ بنیاد کا کچھ حصہ تھا۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔